سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق زینب میں سب کچھ تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، عقل مند اور سگڑ تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ با اخلاق تھی، والدین کا دل سے احترام کرتی تھی۔ لہٰذا والدین نے جہاں کہا اس نے چپ چاپ شادی کر لی، مگر جواد اس کا خاوند اپنی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا گھر شروع ہی سے گھر نہ بن سکا۔ وہ دونوں اکٹھے رہتے رہے مگر ریل کے ٹریک بنے رہے۔ دونوں ساتھ ساتھ بھی تھے اور الگ الگ بھی۔ اس دوری نزدیکی میں 5 سال ضائع ہو گئے۔ اس دوران بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ گھر میں پھڈے شروع دن سے تھے، وقت کے ساتھ یہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ زینب اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ خاندان کے بزرگوں نے معاملات سلجھانے کی کوشش کی لیکن معاملہ سلجھ نہ سکا، یوں طلاق ہو گئی۔ زینب کا خیال تھا طلاق کے بعد اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ نوکری کرے گی، اپنی بیٹی پر توجہ دے گی، مگر معلوم ہوا اصل مسائل تو طلاق کے بعد ہوتے ہیں۔ زینب کے کورٹ کچہریوں میں چکر شروع ہوئے، اس کی باقی زندگی وہیں خرچ ہو گئی۔ ان 16 برسوں میں کیا ہوا یہ مجھے اس نے چند دن قبل لکھ کر بھجوا دیا۔ میں نے زینب سے پوچھا آپ کے مسائل کیا ہیں؟ عورت کو طلاق تک پہنچنے کے لیے طویل جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہ برسوں سسرال میں نفرت، حقارت اور مار پیٹ کا نشانہ بنتی ہے۔ اس پر بدصورتی، بد چلنی، بد اخلاقی اور پھوڑ پن کے سینکڑوں الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بچوں تک کو بچے نہیں مانا جاتا۔ عورتیں بہرحال رو دھو کر ان مسائل سے بھی نکل جاتی ہیں۔ یہ طلاق کے بعد یہ سمجھ لیتی ہیں ہماری زندگی اب بہتر ہو جائے گی، مگر طلاق کے بعد پتہ چلتا ہے اصل عذاب تو اب آئے ہیں، اصل جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہ اگر طلاق کے بعد اپنے خاوند یا اس کے خاندان کے باقی ظلم بھی چپ چاپ برداشت کر جائیں تو شاید ان کی زندگی میں سکون آ جائے، لیکن اگر یہ اپنا جیز اور بچوں کا حق مانگ لے تو آپ یوں سمجھ لیں یہ تیزاب کے دریا سے نکل کر جہنم میں گر جاتی ہے۔ ان کی رہی سے زندگی بھی دکھ کی داستان بن جاتی ہے۔ زینب کا کہنا تھا میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے والدین بوڑھے ہو چکے تھے، بہن بھائی اپنی زندگیوں میں مگن تھے، میرے پاس خود اور اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے بیٹی کے نان نفقے اور اپنے جیز اور زیورات کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ میرا سابق سسرال مجھے عدالت لے گیا، میری زندگی عذاب ہو گئی۔ میرا سامنا سب سے پہلے گندی نظروں اور فحش اشاروں سے ہوا۔ وکیل سے لے کر جج تک مجھے ایزی ٹارگٹ سمجھتے تھے، ان کی خواہش ہوتی تھی میں انہیں اکیلے میں ملوں، یہ پوری فرصت میں مجھے قانون کی باریکیاں سمجھائیں۔ یہ مجھے بار بار چکر لگواتے، میں صبح 8 بجے کچہری جاتی، عدالت بند ہونے تک برآمدوں میں ذلیل ہوتی۔ مجھے اپنے وکیل کو عدالت تک لانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک پاپڑ بیلنے پڑتے۔ میرا وکیل آ جاتا تو دوسرا وکیل غیر حاضر ہو جاتا۔ یوں تاریخ پر تاریخ پڑتی چلی گئی۔ مجھے عدالت میں اپنے جیز کی رسیدیں بھی جمع کرانی پڑی۔ اس کے بغیر کیس نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کون سا والد یا بھائی ہوگا جو شادی سے پہلے یہ سوچ کر جیز خریدے گا کہ اس کی بہن یا بیٹی کو طلاق ہوگی، لہٰذا وہ ایک ایک چیز کی رسید لے اور اسے اپنے پاس محفوظ بھی رکھے۔ مجھے اپنی ایک ایک چیز یاد بھی کرنی پڑی، دکانداروں سے منت کر کے اس کی رسید بھی لینی پڑی۔ ہمارے زیادہ تر دکاندار ٹیکس نہیں دیتے، چنانچہ یہ پکی رسیدیں نہیں دیتے۔ انہیں اگر یہ رسیدیں طلاق یافتہ عورت کو 4-5 سال بعد دینی پڑ جائیں تو آپ خود اندازہ کر لیں اس کا کیا بنے گا۔ مجھے رسیدوں کے لیے بھی خواری برداشت کرنا پڑی۔ رسیدوں کے بعد نیا کھیل شروع ہو گیا۔ میرے سابق خاوند کے وکیل نے کلیم کر دیا ہمیں جیز ملا ہی نہیں تھا، یہ تمام رسیدیں جعلی ہیں، لہٰذا اب مجھے حکم دے دیا گیا کہ آپ رسیدوں کی تصدیق کے لیے دکانداروں کو عدالت میں لے کر آئیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا کوئی عورت دکانداروں کو رسیدوں کی تصدیق کے لیے بار بار عدالت لا سکتی ہے، اور اس عالم میں کہ کیس بار بار ملتوی ہو رہا ہو، تاریخیں پڑھ رہی ہوں؟ مجھے اس کے لیے بھی طویل خواری برداشت کرنا پڑی۔ عدالت کا پروسیجر ہے، بچوں کی کسٹڈی اور اخراجات کے لیے ماں کو عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے بچوں کا باپ مالی طور پر بچوں کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل ہے، جبکہ مخالف پارٹی عدالت میں خود کو غریب ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے۔ آپ یقین کریں ایک طلاق یافتہ عورت اگر خود کو بیچ بھی دے تو بھی یہ اپنے سابق خاوند کو خوشحال ثابت نہیں کر سکتی۔ مجھے بھی اپنے سابق خاوند کو خوشحال اور اپنی بیٹی کا خرچ اٹھانے کے قابل ثابت کرنے کے لیے 8 سال لگ گئے۔ بہرحال 8 سال کی کوشش کے بعد
عدالت نے میرے خاوند کو بچی کے اخراجات ادا کرنے کا حکم دے دیا، لہٰذا میرے سابق خاوند نے باقی اخراجات اے جی آفس میں جمع کرا دیے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا میں ایک عذاب کے بعد دوسرے عذاب میں آ گئی ہوں۔ مجھے اب یہ رقم لینے کے لیے بار بار ویریفیکیشن کے لیے عدالت جانا پڑے گا، پھر اسٹیٹ بینک اور متعلقہ بینک سے اجازت لینا پڑے گی۔ میں نے یہ بھی کیا اور اس عمل میں خواری بھی ہوتی رہی، رشوت بھی دینی پڑتی، ہر ماہ 15 دن بھی ضائع ہو جاتے، یوں یہ رقم آدھی رہ جاتی اور میں اس سارے عمل میں خرچ ہو کر رہ گئی۔ میری بیٹی عدالتوں میں بڑی ہوئی، یہ پراپر پڑھ نہیں سکی، میری شادی کی عمر بھی نکل گئی، میں بے شمار جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار بھی ہو گئی۔ زینب کا کہنا تھا آپ چیف جسٹس سے درخواست کریں، یہ مہربانی فرما کر اس سسٹم کو آسان بنا دے۔ اس کا کہنا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کا قبلہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے 44 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا کیس بھی کھول لیا ہے۔ عدالت اب 44 سال بعد بھٹو کی روح سے معافی مانگے گی، پلیز آپ انہیں طلاق یافتہ یا خلا پانے والی عورتوں کے قانونی مسائل بھی بتائیں، انہیں بتائیں میری جیسی نہ جانے کتنی عورتیں عدالتی چکی میں پس کر بھٹو بن چکی ہیں، لیکن آج تک کسی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے ان کے لیے عدالت یا قانون کا عمل آسان نہیں بنایا۔ ہم بھی بھٹو کی طرح مرنے کے بعد زندہ ہیں اور روز ملک کی مختلف عدالتوں میں ہماری نشر دفن کی جاتی ہے۔ میں نے زینب سے پوچھا اس سسٹم کو کیسے آسان بنا سکتے ہیں؟ اس کا کہنا تھا چیف جسٹس جیز کی رقم کی حد طے کر دیں، طلاق کے بعد یہ رقم ہر صورت عورت کو ملے گی اور کوئی عدالت اور کوئی وکیل اس حد کے لیے کوئی رسید کوئی کاغذ نہیں مانگے گا۔ دوسرا، طلاق کے بعد جیز پولیس کی نگرانی میں سابق خاوند کے گھر سے نکالا جائے گا۔ عورت کو رقم اور جیز کی اشیاء کے لیے بھی بہت خواری برداشت کرنا پڑتی ہے، یہ سسٹم بھی آسان بنا دیا جائے۔ بچوں کے اخراجات کا تعین عورت کی بجائے FBR اور نادرہ سے کروایا جائے، FBR باپ کے اثاثوں کا تخمینہ لگائے، اس کے آفس سے پے سلپ منگوائے، 15 دن کے اندر یہ تخمینہ عدالت میں بھجوا دے، عورت کو اس سے بری الذمہ قرار دے دیا جائے۔ خدا را ایک طلاق یافتہ ماں کو اس خواری سے بچائیں۔ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ اس کے سابق خاوند کے اثاثے کتنے ہیں یا بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ دوسرا، باپ اخراجات براہ راست عورت یا بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے یا یہ عدالت میں جمع کرا دے۔ چیف جسٹس مہربانی فرما کر AG آفس کو درمیان سے نکال دے، وہاں بہت خواری ہوتی ہے۔ طلاق اور خلا کے مقدمات کی مدت طے ہے، لیکن جج اور وکلا اس کی پرواہ نہیں کرتے، وکیل جان بوجھ کر التوا لے لیتے ہیں، جج صاحب اگر زور دیں تو وکلا بار کو انوالو کر لیتے ہیں، یوں جج دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس طلاق اور خلا کے مقدمات کی مدت از سر نو طے کر دے، ججوں کو پابند بنا دے، اگر انہوں نے اس مدت میں فیصلہ نہ کیا تو ان کی پروموشن نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس ایک ہی بار پورے ملک میں آئلی مقدمات کی فہرست بھی تیار کرا لیں، پھر جج صاحبان سے پوچھے یہ مقدمات اتنے سالوں بلکہ دہائیوں سے کیوں زیر التوا ہے، پھر اس کے بعد اگلے 6 ماہ میں مقدمات کے فیصلوں کا حکم جاری کر دے تاکہ دکھی عورتیں سکھ کا سانس لیں۔ زینب کی آخری تجویز تھی چیف جسٹس AG آفس سے فہرستیں بنوا لیں، ان کے پاس اخراجات کے کتنے کیس ہیں اور خواتین کو کتنے دنوں میں پیسے مل رہے ہیں، انہیں ہر ماہ ویریفیکیشن کیوں کروانی پڑتی ہے، یہ عمل اتنا لمبا کیوں ہے؟ چیف جسٹس یہ فہرست دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔